نائلہ صاحبہ یہ فرما دیجیے گا کہ مصطفیٰ خامنائی کے سپریم لیڈر بننے کے بعد آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ امریکہ اسرائیل کی ایران رجیم چینج کی جو کوششیں ہیں ان کو دھچکا نہیں لگا میم؟ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا میم اور اتنے پیارے الفاظ میں میرا تعارف کرانے کا۔ دیکھیے، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ امام خامنہ ای نے اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کیا تھا کیونکہ وہ انسٹیٹیوشن بلڈر تھے۔ انہوں نے 3-4 نام سجیسٹ کیے تھے جو کہ کاؤنسل آف ایکسپرٹس نے پھر اس کا پورا تجزیہ کر کے اور اس میں سے نامینیشن نکالنی تھی ایک، جی جو کہ پھر گارڈین کاؤنسل اور باقیوں کی سپورٹ اس کو ملنی تھی۔ تو انہوں نے اپنے صاحبزادے کو، چشم نور چشم کو کیوں نہیں کیا تھا نامینیٹ؟ جی اور وہ آپ کی بات درست ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک ڈائنیسٹک جو ہے رجیم ہو۔ یہ انقلابی حکومت ہے اور انقلاب میں ڈائنیسٹک رول کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے خود، کیونکہ ان کی بہت دور اندیشی تھی، وہ نہیں چاہتے تھے۔ تو جب وہ نہیں چاہتے تھے تو باقیوں نے کیوں، مطلب کاؤنسل آف ایکسپرٹس نے کیوں ان کو سلیکٹ کیا؟ میرے نظریے میں اس وقت حالات اتنے کرٹیکل تھے کہ جو کاؤنسل آف ایکسپرٹس ہے اس نے سوچا کہ اگر ہم کسی اور کو نامینیٹ کرتے ہیں تو شاید اسرائیل اور امریکہ کو یہ گمان ہو جائے گا کہ وہ رجیم چینج کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو ان کو وہ میسج دینے کے لیے کہ یہ وہی رجیم ہے اور وہی ویژن ہے جو ایران میں آگے چلے گا، اس لیے انہوں نے مجتبیٰ خامنہ ای کو چوز کیا۔ اور جیسے آپ نے اپنے تعارف میں ان کے بارے میں بھی بتایا جی کہ وہ کافی عرصے سے اپنی مطلب لڑکپن سے ان امور جو ہیں حکومت ان میں انوالو تھے، اور کس طرح سے ان کی ٹریننگ ہوئی، ان کی انٹرنشپ ہوئی، پھر کتنا وہ IRGC کے نزدیک ہوئے، اپنے والد سے بھی انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ تو یہ مطلب جسے کہتے ہیں مرکہ جو ہے نا، جو پلاننگ تھی امام خامنہ ای کی، وہ اس کا مرکہ ہے مجتبیٰ۔ لیکن مطلب I'm trying to distinguish کہ کیوں انہوں نے خود نہیں نامزد کیا تھا اور کیوں کاؤنسل آف ایکسپرٹس نے ان کو ٹھیک ہو گیا۔ نامینیٹ کیا۔ صرف یہ فرما دیجیے گا کہ جیسے آپ نے اپنی گفتگو کے اندر خود فرمایا کہ اسے ایک میسج دینا مطلوب تھا ایران کی جانب سے کہ طاقت سے ایرانی قیادت کی تبدیلی ممکن نہیں ہے، رجیم کی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ تو میم ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ کی 18 سیکرٹ ایجنسیاں ایسی تھیں جو یہ رپورٹ دے چکی تھیں کہ طاقت سے ایرانی قیادت کی تبدیلی ممکن نہیں ہوگی۔ پھر ٹرمپ نے یہ جوا کیوں کھیلا؟ اور اب مجتبیٰ خامنہ ای کے آنے کے بعد کیا ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ جو آیت اللہ خامنہ ای کے دور میں جو پالیسیاں تھیں وہی ان کا تسلسل رہے گا، یا کچھ چینجز پالیسیز میں آتے ہوئے میم ہم دیکھ رہے ہوں گے؟ That's a very good question۔ لیکن پہلی بات امریکہ کی طرف آتے ہیں۔ جی میرا دیکھیے خیال کہ امریکہ جو کہہ رہا تھا وہ سوچ رہا بھی تھا، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب یہ حملہ شروع ہوا ہے 28 فروری کو، تو مارکو روبیو نے کہا کہ ہمیں احساس ہوا، کیونکہ اس سے پہلے نیتن یاہو ٹرمپ صاحب سے مل کے گئے تھے، تو ہمیں احساس ہوا کہ اسرائیل جو ہے ایک ایران پہ پریمپٹیو اٹیک کرے گا۔ تو ٹو پریمپٹ Israel's preemptive attack, they joined Israel. That means that they had not really thought it through. They just joined it. اور اس پہ پھر کافی ان کی تنقید بھی ہو رہی ہے امریکہ میں کہ آپ نے سوچے سمجھے بغیر آپ میک اسرائیل گریٹ اگین کے اوپر چلے گئے، جو کہ آپ کہتے رہے کہ میک امریکہ گریٹ اگین پہ آپ ٹھیک کی سوچ ٹھیک تھی۔ سو چینج جو ہے وہ میرا نہیں خیال ان کا مطلب ایک ایشو تھا۔ ان کو کوئی اس سے غرض نہیں کہ وہاں کیا حکومت ہے کیا نہیں ہے۔ غرض کس چیز سے ہے؟ غرض ایران کو کمزور کرنے سے ہے، کیونکہ اسرائیل جو کہ
اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یوفریٹس سے نیل تک کا تمام علاقہ بخش دیا ہے، تو اس کا حق ہے ان پہ. ظاہر ہے کہ اسی خواب کی حضرت تکمیل کے لیے اس نے سارے خطے کو ایک طرح سے جنگ کی آگ میں جھونک دیا ہے. لیکن میم یہ فرما دیجیے گا، ظاہر ہے مصطفیٰ خامنائی کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو بطور سپریم لیڈر یہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی کہہ چکے تھے، ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ انہیں قبول نہیں ہیں. تو ان حالات میں چین اور بعض دیگر ممالک کی جانب سے جو ثالثی کی کوششیں ہیں میم، یہ آگے بڑھ رہی ہوں گی؟ یہ جنگ ہمیں تھمتی ہوئی رکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوگی، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ آنے والے دنوں میں اور پھیل جائے گی میم؟ دیکھیے، جنگ روکنے کے لیے تو بہت سے ممالک کا اس میں جو ہے انٹرسٹ ہے، اسپیشلی اسٹیٹ آف ہارمز کو. کے بعد آپ دیکھیے کہ ساری دنیا کی جو اقتصادی حالت ہے اس پہ اس کا ایک بہت بڑا سایہ ہوگا. بالکل پریشر آ رہا ہے. چین بھی ہاں بالکل، چین نے جو ہے اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ جنگ بند ہو جانی چاہیے. جی. اور چین وہی ملک ہے جس نے ایران اور سعودی عربیہ کی دوستی کروائی تھی، تو چین کا اس میں بہت بڑا رول ہے. ساتھ ہی روس بھی جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے. جو ای یو ممبر کنٹریز ہیں وہ اس جنگ کے حق میں نہیں ہیں، خلاف شاید نہ ہو لیکن حق میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا. اس ڈر سے کہ ان کی جو انرجی کاسٹ ہے وہ بڑھ جائے گی. وہ اپنی اقتصادی لالچ میں جنگ کے مطلب حق میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کی مخالفت بھی نہیں کی. صحیح. ایکچولی آلدو یو کے اور یو ایس اے کے آپس میں آج کل جو ہے روابط کوئی زیادہ اتنے اچھے بہتر نہیں ہیں، ہے. لیکن امریکہ یو کے کی جو بیس ہے جی. ڈیگو گارسیا میں، جو گریس میں، سائپرس میں، ان کو استعمال کر رہا ہے. سو امپلیسٹلی یو کے اس میں شامل ہو رہا ہے. یو کے نے اپنے بامبرز بھی تیار کر لیے ہوئے ہیں، لیکن اب جو ہے کس طرح سے یہ ثالثی کا عمل جاری ہوگا، قائم ہوگا، اور اگر ہو بھی جائے. آپ دیکھیں لاسٹ ٹائم بھی جب ایران اور امریکہ کے نیوکلیر پہ ڈسکشن ہو رہی تھی عمان میں، جب ڈسکشن شروع ہونے لگی اور سب کو پتا تھا کہ یہ امن کی طرف جا رہے ہیں، تو اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر دیا، جو 12 دن کی جنگ ہوئی. ابھی بھی جو جنیوا میں ٹاکس ہو رہے تھے، ایران نے زیرو یورینیم انریچمنٹ پہ بھی وہ رضامندی کا اظہار کر دیا تھا انہوں نے، لیکن ٹھیک ہو گیا. اسرائیل نے حملہ کر دیا ایران پہ. سو اسرائیل اگر ابھی ہو بھی جائے سیز فائر، this will not be a permanent ceasefire.